یہ وبا اٹلی میں آئی ہے اتنی تباہی نہیں پھیلی, امریکہ میں آئی ہے اتنی تباہی نہیں پھیلی ہے لیکن اتنی نہیں. اگر ہمارے ملک میں اس پہ کنٹرول نہ ہو, اللہ کرے نہ آئے یہ تباہی, لیکن اگر یاد رکھو یہاں اللہ نہ کرے یہ کچھ ہو گیا تو جو تباہی یہاں پھیلے گی دنیا کے ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے, کیونکہ ہمارے پاس نہ ہسپتال ہے, نہ ہمارے پاس لوگوں میں اتنی سینس ہے, نہ ہماری گورنمنٹ وہ کچھ کر سکتی ہے جو ان کی حکومتیں کر رہی ہیں. ہماری تو گورنمنٹ بھی عوام کے ساتھ ایسی مخلص نہیں ہے, ہماری تو حکومتیں مخلص نہیں ہیں. ہم جو آپ کو کراؤڈ سے منع کر رہے ہیں, خدا کی قسم گورنمنٹ کے کہنے سے نہیں منع کر رہے. گورنمنٹ تو کسی کو کچھ بھی نہیں کر, جو ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے. حکومت تھوڑی لوگوں کے ساتھ اتنی مخلص ہوتی ہے. تو مخلص تو یا تو علماء ہوں گے یا ڈاکٹر ہوں گے یا وہ طبقہ ہوگا, یا گورنمنٹ میں بھی کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, وہ مخلص ہوں گے. عمومی طور پر تو حکومت کے جو حالات ہیں ان کو کیا کہ کون مرتا ہے کون جیتا ہے, ان کو کیا اس سے بھائی. تو ہوش کے ناخن لینا چاہیے, تبصرے کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. اسباب کو ہی اختیار کرنا پڑے گا, اس کے بعد اللہ پہ توکل. ہاں بار بار ہم ایک بات کہتے ہیں, اسباب میں غلو نہیں کرنا. غلو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دکان میں ایک باڈی گارڈ سے کام چل رہا ہے, آپ نے وہمی بن کر 6 باڈی گارڈ رکھ لیے, یہ توکل, یہ بے وقوفی ہے, یہ توکل کے خلاف ہے. وہ بھائی جان ایک آپ کی پرچون کی دکان ہے, ایک گارڈ یا ایک تالا صحیح ہے, 18 تالے کیوں ڈالے ہوئے آپ نے اس کے اندر, تو یہ وہمی پن ہو جائے گا. اب میں پھر ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو طنز کرتے ہیں علماء پر اور بار بار اس طرح کی باتیں ہمارے بارے میں بھی کر رہے ہیں, اور بھی علماء کے بارے میں اس طرح کی فضول قسم کی باتیں کہ یہ اللہ پہ توکل نہیں ہے, یہ لوگوں کو کرونا سے ڈرا رہے ہیں, یہ لوگوں کو فلانی بیماری سے ڈرا رہے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں, وہ کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے, اللہ بچائے گا, ہم دعائیں مانگیں گے, ابھی رمضان آ رہا ہے تو اس میں سب دعائیں ہوں گی, سب ٹل جائے گا, سب یہ ہو جائے گا, سب وہ ہو جائے گا. تو اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, جب اپنی دکان میں آپ تالے کیوں ڈالتے ہو بھائی, اس کو کھول کے چلے جایا کرو نا. دکانوں کو, دکان کو کھول کے چلے جاؤ, اور وہ رمضان میں اللہ بچا لے گا اس کو. سب سے زیادہ چوریاں رمضان میں ہوتی ہیں, پتہ ہے آپ کو, سب سے زیادہ جیب کترے رمضانوں میں جو شاپنگ کرنے جا رہے ہوتے ہیں نا ان کے. اور مسجدوں میں اعتکاف میں بھی چوریاں ہوتی ہیں, مسجدوں میں اعتکاف میں بھی چور آ جاتے ہیں, وہ بھی لوگوں کے بٹوے بھی کاٹتے ہیں, ہماری بھی چیزیں چوری ہوئی ہیں. اب آپ کہیں یار میں تو اللہ کے گھر میں اعتکاف کے لیے آیا تھا, اللہ اللہ کرنے کے لیے, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے بیوی بچوں کو, اپنے والدین کو, اپنے دوست احباب کو اللہ کے گھر آ کے بیٹھ گیا ہوں یہاں. اب میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا, اب اللہ ہے جو میرے بٹوے کی حفاظت کرے گا. اللہ کہتے ہیں کہ کم بخت یہاں بھی تو بٹوے کو تالے میں رکھے گا تو حفاظت کروں گا میں, نہیں رکھے گا تو میری طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ہے. حج پہ گارنٹی نہیں ہے, اعتکاف تو پھر چھوٹی چیز ہے, حج میں لوگوں کی جیبیں نہیں کٹتی کیا. تو کمال کی بات ہے, اعتکاف میں تو یہ باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. وہاں تو بٹووں کو خوب پینٹوں میں چھپا کے رکھ رہے ہیں, اور موبائل چھپا کے رکھ رہے ہیں کہ یار کوئی چوری نہ کر لے. وہاں تو اس قسم کی باتیں نہیں ہوتی کہ ہم چونکہ اللہ کے گھر میں آئے ہیں تو یہ بلائیں, یہ موبائل کی چوری کی بلا ہم سے ٹل جائے گی. وہاں پورا اپنی چیز ہے نا, تو حفاظت ہے. لیکن جہاں مسئلہ قوم کا آتا ہے, جہاں یہ کہ سب مر رہے ہیں اور مسائل کھڑے ہوتے ہیں, وہاں فوراً توکل کی باتیں شروع کر دیتے ہیں, اور ان علماء کو جو آپ کو احتیاط کا حکم دے رہے ہیں ان کو بیوقوف سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ فالٹ اسلام میں نہیں ہے, فالٹ آپ کی سوچ میں ہے. اور میں پھر اپنی بات کو جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. دیکھو بھائی, مسلمان کو میں گوروں سے اور کافروں سے زیادہ سمجھدار ہونے کی ضرورت ہے. پالیسیاں بنانی پڑیں گی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بناتے تھے. حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, جنگ کو ٹال دیا. ساری کافروں کی شرائط مان لیں, جو بالکل نامناسب تھی وہ تو نہیں مانی, لیکن زیادہ تر شرائط مان لیں جو وہ بھی نامناسب تھیں, لیکن آپ نے مان لی کہ بھائی اگر نہیں مانتے تو اس سے بڑی مصیبت میں جانے کا خطرہ ہے, تو کسی بہانے جنگ ٹلتی ہے. تو حدیبیہ میں دیکھیں نا کیا ہوا ہے, تو اور اس کی برکتیں نازل ہوئیں, پھر اس کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. تو ہمیں بار بار نبی کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ جذبات سے فیصلہ نہیں کرنا, شعور سے کام لینا ہے. ہمارے علماء سے ہم نے یہ سنا, بڑے اکابر سے, کہ مفتی جب کسی مسئلے کی تحقیق کرے تو اس مسئلے سے متعلق ماہرین کو لازمی بٹھائے تاکہ وہ بات جو شریعت کی بات ہے اس کو اپلائی کر سکے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر ہمارے پاس طلاق کے کیس آتے ہیں. اب کسی نے بولا کہ طلاق کے جو احکام کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں وہ جس طرح سے لکھے ہوئے ہیں وہ ہر ایک پر اپلائی نہیں ہوتے. جب تک آپ طلاق دینے والے سے اس کا بیان سن نہیں لیتے کہ اس نے کیا الفاظ کہے ہیں, کس نیت سے کہے ہیں, اس وقت تک آپ کسی مخصوص شخص کے بارے میں فتویٰ نہیں دے سکتے کہ اس کی بیوی کو طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. حالانکہ کتابوں میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے,
لیکن اسپیسیفک اس فرد کو دیکھنا پڑے گا کہ اس نے کیا الفاظ استعمال کیے, اس کی نیت کیا تھی, سیاق و سواق میں کیا بات چل رہی تھی. تو آپ اصولی طور پر یوں تو بیان کر سکتے ہیں کہ جو یوں کہے ان الفاظ کے تحت اس سے بیوی حرام ہوتی ہے, جو یوں کہے نہیں ہوتی. لیکن فلاں کی بیوی حرام ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, یہ جب تک آپ نہیں کہہ سکتے جب تک فلاں کو بلا کے اس سے تفتیش حوال نہ کر لیں. ہم مخصوص لوگوں کے بارے میں فتوے دے رہے ہوتے ہیں, مخصوص سچویشن کے بارے میں جو ہے نا لوگوں کو رائے دے رہے ہوتے ہیں. تو جب تک اس کے بارے میں آپ اس کے ماہرین سے تحقیق نہ کر لیں, آپ اس بارے میں رائے دینے کے اہل نہیں ہیں. تو یہ ہمارے علماء, ہم جو بڑے علماء ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ علماء کی بھی ذمہ داری ہے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.